السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید آپ سارے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو یہ جناب 29 کا روزہ تھا، اس کی شام کو ہم لوگ نکل پڑے ہیں کہ بھائی جا کے کچھ کام شام کر لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پاکستان میں کو پتہ نہیں ہوتا، کسی بھی ٹائم نا رات کے آپ کو بتا دیتے ہیں 10 سے 11 کے بھائی چاند نکلا اور آپ کی چاند رات ہے، تو بس یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو پھر کچھ سامان چاہیے تھا، ہم نے کہا چلو پھر نکل پڑتے ہیں، یہ ٹائم اچھا ہے۔ روزہ ہم لوگوں نے بھی نہیں کھولا تھا، راستے میں ہی کہیں پہ کھول لیں گے۔ اگر ہم روزے کے بعد نکلتے تو پھر سارا ٹائم نکل جاتا ہوتا ہے، آپ بازار پہنچ ہی نہیں پاتے، یا پھر پہنچ جاتے ہو تو پھر رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے رات میں، کیونکہ ساری عوام نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ لوگ خیر بور تو ہو رہے ہوں گے یہاں پہ، یار میں نے پہلے بھی ایک وائس اوور کی ہوئی تھی، اس کے اندر سانگس بھی تھے، لیکن یوٹیوب نے کاپی رائٹ بھیج دیا تو مجھے دوبارہ سے محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ چلیں جی، آج ہم آپ کو اپنے ملتان کے راستے بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ جناب یہ گول سا آپ کو ایک چکر نظر آ رہا ہے، جن سے 27 والا ایک پلازا بھی ہے، تو یہ ہے جناب 9 نمبر ملتان میں سب سے آسان راستہ مجھے یہی لگتا ہے، اور مجھے یہ جگہ یاد رہتی ہے۔ ویسے راستے میں یاد نہیں رہتی، کیونکہ میرے ساتھ میری گوگل باجی ہیں جو سیانی، اس کو سارے راستے یاد رہتے ہیں، مجھے کبھی بھی راستے یاد نہیں ہوتے۔ آئی ڈونٹ نو واٹ از رانگ ود می۔ خیر جناب، ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، آپ میرے ساتھ رہتے رہتے اور تو کچھ نہیں، لوفر تو بن ہی جائیں گے، ظاہر سی بات ہے، پھرتے شرتے رہتے ہیں۔ خیر لوفر تو سارے ہی ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے یار، آپ ایک حد تک میچور رہ سکتے ہیں، آپ رہتے رہتے بھی تھک جاتے ہو، تو اس لیے آپ کو تھوڑا بہت چل کرنا پڑے گا۔ یہ جناب میری 3 پیچھے بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں میں خود ہی بول رہی تھی، اب یہاں خود تو میں بات کر رہی بتا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ بھائی ہم لوگ یہاں پہ معصومس کے سامنے پہنچ گئے ہیں۔ ایسے ہی روڈ کے اوپر آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ سامنے معصوم ہے جو بھی، بس ہم لوگ جا کے رک گئے تھے کیونکہ ساتھ ہی مسجد تھی، پھر ہم لوگوں نے کہا یہیں پہ روزہ افطار کر لیتے، کیونکہ اگر مارکیٹ جاتے تو وہاں پہ جا کے اسٹک ہو جانا تھا، اور ویسے بھی وہاں پہ جگہ ہی نہیں ہوتی ہے گاڑی کھلانے کے بھی یا رکنے کے بھی۔ خیر جناب، یہاں پہ یہ فروٹ والے بھائی تھے سامنے، انہوں نے آ کے ہماری بڑی ہیلپ کی کہ بھئی یہ ہو رہی آپ لوگ روزہ کھول رہے ہو۔ بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا ٹو بی آنیسٹ، روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے روزہ افطار کرنا وہ سچ اے پیسفل وائب۔ خیر جناب، ہم لوگ روزہ شوزہ تک کھول لیا تھا۔ یہ پتہ نہیں واٹ از رانگ وتھ مائی آئی، کہ اس کا ایک کاجل والا نا وہ نظر آ رہا تھا، بڑا میسی سا لوگ۔ تو بس جی، میں کہہ رہی تھی کہ اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی تربیت اچھے سے کی جاتی ہے۔ چلیں جی، ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے تھے، ہماری فیوریٹ پلیس ہے جگنو، اس کے بالکل سامنے نا پارکنگ ایریا ہے، یہ مجھے بہت اچھا ہے، یہاں پہ بہت سکون سے گاڑی آپ کھڑی کر سکتے ہو، اور یہاں پہ رہتی بھی سیکیور ہے، کیونکہ یہاں پہ رش بھی کافی ہوتا ہے۔ خیر جناب، ہم لوگ نکل پڑے ہیں اپنے لڑکیوں والے کام کے اوپر، جیسے کہ عورتوں کو پسند ہوتا ہے چوڑیاں، کپڑے، دوپٹے، مہندیاں، بٹنز۔ ویسے یہ زندگی بھی کتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ انہی چیزوں کے ساتھ خوشیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ریلیٹ ہوتے رہتے ہیں، بعد میں تو پھر آپ کی زندگی فکروں سے بڑی ہو جاتی ہے۔ خیر جناب، یہاں پہ میں کہہ رہی تھی کہ گردیزی مارکیٹ میں یا پھر ملتان کی بات کروں اوورآل، تو یہاں پہ اتنے فقیر ہو گئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، جگہ جگہ پہ آپ کو فقیر نظر آئیں گے، اور ہر جگہ پہ آ کے آپ کو اتنا امبیس کرتے ہیں نا، اللہ معاف کرے۔ یہ جہاں پہ میں کتے کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ خیال کرو ایک دن کاٹ ہی نہ لے چاہے بس سین کے، پھر میں بھی کاٹ لوں گی، میں نے کہا تم کتی تو نہیں ہو۔ خیر ہم لوگ نکل تو پڑے یار، رمضان میں نا سارا کچھ کنٹرول ہو جاتا ہے، بھوک بھی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن گالیاں جہاں پہ دینی ہوتی ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی مجھ سے۔ بس پھر ہم یہاں پہ آئے ہیں تو آگے لمکا لگا ہوا تھا، میں نے کہا پہلے یہ پی لیتی ہوں، مجھے تو بڑی پیاس لگ گئی تھی۔ بس پھر جیسل خواری والا کام شروع ہو گیا تھا، وہ ہے کپڑے کا نا، لائبہ کا سوٹ ہمیں چاہیے تھا، لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگا، ایک بھی سوٹ قابل خرید نہیں تھا۔ پھر جناب ہم لوگ یہ میری بہن کو کچھ بٹن چاہیے تھے، ہم لوگ یہاں سے بٹن لے رہے تھے، پھر لیسز دیکھی، پھر جا کے کچھ سوٹ دیکھے، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں لگا۔ پھر جناب ہم لوگ یہاں شاپس میں گئے، کچھ انرس چاہیے تھے وہ لیے، اور پھر آ جاتا ہے ہمارا بہت ہی اہم کام۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ اور ہمارے گھر میں گلاس نہ آئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی خوشی ہے، عید ہے، غم ہے، ہر دفعہ گلاس کا سیٹ لازمی آتا ہے، بلکہ 2 سیٹ۔ پھر جناب ابھی اور بھی میں دکانوں میں گئی تھی، لیکن میں نے وہ ساری ویڈیوز کیپچر نہیں کی تھی، کیونکہ میرے فون کی بیٹری بھی آلموسٹ ڈیڈ تھی، اور اوپر سے گرمی اتنی تھی، لوگ بھی بہت زیادہ تھے، مجھے یہ تھا کہ سنیچ ہی نہ ہو جائے میرا فون۔ تو بس پھر ہم لوگ گاڑی میں آ گئے، یہاں پہ ہم لوگ کچھ گول گپے وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، یہ ہمارا فیوریٹ پوائنٹ ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہاں سے بس پھر گول گپے کھانے کے بعد ہم نے کہا کہ آدھے کام تو ہو گئے ہیں، چلو اب نکلتے ہیں، کچھ کام رہ گئے تھے، میں نے کہا وہ بھی ساتھ ساتھ کر لوں گی۔ تو بس پھر ایسے زندگی کا سفر ہے جناب، کٹ ہی جاتا ہے۔ عید کے اوپر ویسے بڑا شور ہوتا ہے کہ عید آئے گی عید آئے گی، اور جب آتی ہے تو یقین کرو پتہ ہی نہیں چلتا، بڑی محنتیں ضائع جاتی ہیں، پورا مہینہ آپ کوشش کرتے ہو خود کو سجانے کی، گھر کو سجانے کی، سب سے اچھا دکھنے کی، لیکن نہیں، ایک دن میں پتہ نہیں چلتا، سو کے گزر جاتی ہے۔
اچھا پھر مجھے نا ڈائی کرانے کا بڑا بھوت سوار ہوا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ چلو خود ہی لے لیتے ہیں کلرز وغیرہ، کیونکہ آپ سیلون سے کراتے تو اس کے اندر پتہ نہیں کون کون سے کیمیکلز ڈال دیتے. پہلے میرے بال بہت خراب ہو گئے تھے، پھر میں نے 2 ڈائی تو لے لیے، لیکن آپ کی باجی اس دفعہ بہت سست ہوئی ہے، میں نے کیے ہی نہیں ہے. لیکن جب بھی کروں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی 2 کلرز، ان کو مکس کرنا، پھر لیٹس سی کہ کیسا کلر نکلتا. اچھا پتہ نہیں آپ لوگ مجھ سے بتائیے گا کہ بھائی اس دفعہ مجھے ہی صرف سست فیل ہو رہا ہے یا آپ لوگوں کو بھی ہو رہا ہے. آئی مین اس دفعہ چاند رات میں کوئی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں ہوئی مجھے نا، تو پتہ نہیں مجھے لگا کہ سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہو رہا ہے. میرے گھر میں تو سب نے فل تیاریاں کی ہوئی تھی میرے علاوہ، تو مجھے سارے کہتے رہے، مجھے میری بہن نے بار بار کہہ کے نا کہ بھائی تم اٹھو تیار ہو گئی ہو، لیکن میرا تو پتہ نہیں چاند رات میں دل ہی خراب ہوا تھا. پھر جناب یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں پیزا ہٹ روڈ پہ. یہاں پہ ہم لوگوں نے فل گانے شانے لگائے ہوئے تھے، بتی وہ تھے، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ٹل جا اور بلا بلا بلا، ایسے گانے سن کے نا آپ کو خواہ میں نا بدماشوں والی فیلنگز آنے لگ جاتی ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی ڈون شون بیٹھے ہوئے. مطلب ٹو بی آنیسٹ ایسے گانے نا لڑکوں کے لیے اچھے لگتے ہیں، لڑکے بھی سن سکتے ہیں، لڑکیاں بھی سن سکتے ہیں. مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے ایسے گانے سننا. میں ڈریسنگ بھی آلموسٹ لڑکوں والی کرتی رہتی ہوں. بس ہر کسی کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں. میرے پاس تو ابھی بھی جوتوں کی ورائٹی پڑی ہوئی ہے، جو لڑکوں والی جوتیاں ہوتی ہیں تلے والی، اور لڑکوں والے سوٹ بھی پڑے ہوئے ہیں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. اینڈ دین جناب یہ رش کی سچویشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ. یہاں پہ ایکچولی سامنے سیلون ہے تو مررس والا، مررس بائی اینی، تو وہاں سے ہم لوگ جناب نکل رہے تھے. یہ آہو میں نے اس لیے یہاں پہ ٹائپ کرایا تھا، اس ٹائم کوئی گانے میں سین آیا ہوا تھا ٹل جا والا. خیر جناب یہ ہے جناب ایسا روڈ جہاں پہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے. یہاں پہ سارے برانڈس، اور وہ اس دفعہ والے کپڑے بھی کچھ مہنگے تھے، اللہ معاف کرے. ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو اپنی کڈنی بیچ کے کپڑے لینے پڑیں گے لٹرلی. عام سے عام سوٹ بھی 20-20 ہزار کا، 25-25 ہزار کا. بھائی تم لوگوں نے ایسا کیا اس میں لگایا ہوئے، ہیرے لگائے ہوئے ہیں یار. بندہ کیا کرے یار، اس دفعہ تو قہر مچا ہوا تھا. مہنگائی بہت ہو گئی ہے یار، ملک کے حالات بھی نہیں ٹھیک ہے، کیا سنائے. خیر سب نے اپنے اردو گانے لگوائے ہوئے تھے، میں نے پھر اپنے سرائیکی گانے لگوائے ہوئے تھے. مجھے بڑے پسند ہے یہ سرائیکی گانوں کی وائب بھی کچھ اور ہوتی ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی میوزک سن لو نا آپ کو اچھا لگے گا، ظاہر سی بات ہے میوزک سارے ہی اچھے ہوتے ہیں اگر وہ ان کے اندر اچھا گایا گیا. لیکن جب سرائیکی کی بات آتی ہے نا آپ آٹومیٹکلی انرجیٹک ہو جاتے ہو، آپ کے اندر وائبز یہ لگا آ جاتی ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار او مائی گاڈ یہ ہو کیا رہا ہے، آپ تو آپ کے اندر بز آ جاتا. سو یہاں پہ کچھ سرائیکی گانا لگا تھا، اینڈ لائک چلنگ اینڈ وائبنگ بلا بلا بلا. تو یہاں جناب ہم لوگ پہنچ گئے تھے آئس کریم کھانے کے لیے. میری بہن اینی کو سویٹ کریم والوں کی آئس کریم بہت پسند ہے. ہم جب بھی جاتے ہیں نا اس کو وہاں سے آئس کریم چاہیے ہوتی ہے کسی بھی قیمت کے اوپر. مجھے تو آئس کریم کھانی ہے، مجھے تو نہیں پسند، پتہ نہیں اب پتہ نہیں میرے سے کیا ہوگی کہ مجھے آئس کریم نہیں پسند. مجھے وہ چیزیں نہیں پسند جو مجھے پسند ہوا کرتی تھیں. میری چوائسیز بدل گئی ہیں، لائک پتہ نہیں میں میچور ہو گئی ہوں. مطلب میرا دل ہی نہیں کرتا آئس کریم وغیرہ کھانے کا. حالانکہ مجھے آئس کریم بڑی پسند ہوا کرتی تھی، کلفیاں بڑی پسند ہوا کرتی تھیں، لیکن نہیں اب آئی ڈونٹ لائک. بس جی جناب سامنے گاڑی جا رہی ہے اور ہم اس کے پیچھے لگا رہے ہیں نچ پجاون بلے 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 شا شا. بس یہی سین چلتا رہتا. اور یہاں پہ ایک عورت گزر رہی تھی، ان کا شوہر تھا ساتھ، اور ان کا کہ ہمیں گزرنے تھا. میں نے کہا جی ضرور آپ لوگ گزر جائیں. ایسے لوگوں کا نا میں آرام سے راستہ دے دیتی ہوں. ہاں اگر کوئی شوخی کرے نا کہ نہیں بھائی مجھے آگے جانا ہے اور مجھے نکلنا ہے وقت، ان کو تو میں ذلیل کرے نہیں ٹکا کے آپ ڈٹھی ویسے. خیر یہاں پہ ہم لوگوں نے انجوائے تو بہت زیادہ کیا نا، فل آواز میں گانے شانے لگا کے 10 یہ میری بہنیں ہیں پیچھے، ان کے فیشن نہیں ختم ہو رہے. لائبک پتہ نہیں کیا ہوا ہے یہاں پہ. یہ میری بہنوں نے کٹنگیں شنگیں کرائی ہوئی تھیں، ان کے بال ماشاءاللہ کتنے ہیلدی دکھ رہے ہیں. بس پھر جناب ہم یہاں آ گئے ہیں پل کے اوپر، اور یہاں پہ بہت ڈگے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑیز باؤنسنگ. اور یہاں پہ میں نے اپنا فیوریٹ گانا لگایا تھا. میں نے اپنی بہن سے کہا تھا یہاں پہ میری ویڈیو بنانا. میں آپ لوگوں کو گانا بتا دیتی ہوں. گانا تھا ماہیا و اسکول پڑھ کے. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. اینڈ آئی واز اسکریمنگ مائی فرینڈز نیم بیکاز دیٹس ہز فیوریٹ سانگ ٹو. خیر جناب ایسی زندگی ہے اور کٹ جاتا ہوتا سفر. بس جی پھر ہم یہ سارا کام شام کر کے اب گھر جانے والے تھے، آلموسٹ پہنچنے ہی والے ہیں. میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ آج کا سفر شیئر کر دیتے. آج تو خیر میں وائس اوور کر رہی ہوں، عید کا دن ہے. بڑا لیٹ ہو گئی ہوں میں، لیکن کوئی بات نہیں، چلتا ہے ہوتا ہے. اور آپ لوگ دیکھ ہی لیں گے، نہیں دیکھیں گے تو کوئی گانے سارا کوئی زور زبردستی جا رہے تھے. اچھا عید برات ایسے موقع ہوتے ہیں نا جب آپ کو اپنے اپنوں کی یاد آتی ہوتی ہے جو باہر ہوتے ہیں، خاص طور پہ اپنے ملک واپس نہیں آ سکتے. ہمارے بھی کچھ گئے ہوئے ہیں
رشتہ دار وغیرہ، تو آپ کو ان کی بڑی یاد آتی ہے. اور کچھ رمضان ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں آپ کے لوگ فوت ہو جاتے ہیں، آپ سے بچھڑ جاتے ہیں، تو ایسے موقعوں کے اوپر نہ ان کی یادیں بہت زیادہ آتی ہیں. اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو بس جی یہاں پہ ہم سفر اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اگر زندگی نے وفا کی تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اینڈ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو میری باقی ویڈیوز مل سکیں. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.